آپ کو تجاویز دی ہیں آج مریم نواز شریف صاحب نے، پیٹرول بم لے لیجئے، گھڑی لے لیجئے، ڈنڈا لے لیجئے، تو وہ کہتے ہیں یعنی وہ کہیں گی الیکشن کمیشن کو دے دو ان کو. ہاں تو آپ کو ان کی ٹون اور ٹینر سے سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ ہی کنٹرول کر رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون ہی کنٹرول کر رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اور ذل سبحانی محترم نواز شریف صاحب کو جو لندن سے جس انداز سے ہمارے ایمبیسڈر نے وہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے پاکستان بھجوایا، ایک مفرور، ایک سزا یافتہ مجرم کو جس کو اس نے گرفتار کر کے ڈیپورٹ کرنا تھا ہمارے کورٹس کے وارنٹ کے تابع، اس کو بھیجا گیا. اور پھر ہماری بایو میٹرک ماشاءاللہ مشینیں ان کے لیے لاہور اپنا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ چل کے جاتی ہیں، اور عدالتیں ان کی منتظر ہیں کہ آئیے اور ایک ایک کر کے ہم کس طرح ان کو بری کرتے ہیں. تو پھر آج بھی میں نے کہا سپریم کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن اتنی بائسڈ ہے کہ کمیشن خود چل کے جاتی ہے. دنیا کے کہیں ملک میں تاریخ میں نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ جیل میں چل کے جائے محترم عمران خان صاحب کو جو ہے فرد جرم لگانے کے لیے. توہین ہے، اپنی توہین. عدالت تو ہے نہیں، الیکشن کمیشن از ناٹ اے کورٹ، لیکن الیکشن کمیشن کی توہین کے لیے وہ جیل میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہر ہفتے اور ہمیں جو ہے اذیت اور کرب سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ جیل میں کوئی آسان نہیں ہوتا ہے جانا. اور اسی طرح آپ دیکھیں پھر جب ان کی کمپلینٹ کر کے محترم عمران خان کو سزا کروائی 3 سال دلاور محمود نے، تو وہ بھی بلڈوز کیا گیا جو معطل کی گئی سزا، اور ابھی بھی اس کی اپیل کر رکھی ہے. اور نواز شریف صاحب ہی کا وکیل جو ان کا وکیل دفاع کا وکیل ہے جو ان کی اپیلیں لڑ رہا ہے، وہی وکیل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پرائیویٹ وکیل رکھا گیا ہے. حالانکہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں محترم چیف جسٹس صاحب موجودہ وہ اس کے آثر جج ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ پرائیویٹ وکیل کوئی حکومتی ادارہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ جو ہے بوجھ ہے خزانے پر اور عوام کے ٹیکسوں پر ڈاکہ ہے. تو لیکن اس کے باوجود وہی آتے ہیں. اور پھر اب اس سے ترا یہ ہے کہ ہم سے انہوں نے ہمارا سمبل چھینا، اور سمبل دراصل ہم سے نہیں چھینا، یہ 25 کروڑ عوام کے جو حق رائے دہی کے استحقاق کو انہوں نے مجروح کر کے ان کی جو ہے لمٹ کر دی ہے چوائس کو. تو یہ 25 کروڑ عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارا گیا ہے. سو یہ اس حد تک بائسڈ جو ہے. مہر آپ نے یہ تو بڑا آرام سے سنا دیا مجھے جو فیصلے جات فرما رہے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. نہیں پہلے تو مجھے کھوسا صاحب یہ بتائیے، ہے یہ مجھے 13 بندے معاف کیجئے گا، یہ 14 بندے جن کو آپ ثابت نہ کر سکے کہ آپ کی جماعت سے منسلک نہیں تھے، بندوں پر حاوی ہوں گے. سر میں آتی ہوں اس پہ، مگر پہلے تو مجھے یہ فرمائی دیجیے گا، آج آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی اپنی درخواست وڈرا کر لی ہے، بڑا سخت مکالمہ ہوا ہے آپ کا چیف جسٹس صاحب سے اندر. انہوں نے تو آپ کو اس حد تک کہہ دیا کہ اداروں کو تباہ کرنا بند کر دیجئے. جی میں نے بھی کہا انہیں کہ آپ نے جمہوریت تباہ کر کے رکھ دی ہے اور آپ نے آئین کی برباد کر کے رکھ دیا، آپ نے 25 کروڑ عوام کا ڈاکہ مارا. آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کیا یا پھر عدم اعتماد اس فیصلے کی حد تک کیا ہے کہ جو ہفتے کی شام آیا ہے رات؟ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، دونوں چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا ذاتی بھی پرخاش اس میں موجود ہے کیونکہ عمران خان نے ان کی ہٹانے کے لیے ریموول کے لیے ریفرنس کی تھی. ان کو تو ویسے اس کیس سے اور محترم عمران خان کے کیس سننا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس حد تک نالا ہیں کہ آپ کی بیوی اور بچے جو ہے بینچوں پر بیٹھتے ہیں اور اتنا سال آپ جو ہے پھر آپ اعتراض اٹھا دیتے نا، آپ ان کے سامنے دلائل کیوں دیتے رہے تھے؟ آپ 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوتے رہے، دلائل دیتے رہے، آپ اعتراض اٹھا دیتے اس حوالے سے. تو جسٹس اعجاز الاحسن کا بھی فیصلہ موجود ہے، آپ نے تو ڈے 1 سے اعتراض نہیں کیا، تو اب پچھتاوت کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ دیکھیں مہر، ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک جج بن کے پھر بھی اپنے دل کے اندر کوئی ایسی قدورت رکھے گا. ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اداروں کو تباہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ادارے اگر خود اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا مجھے بتائیں کیا علاج ہے. میں نے ایک بات جو کی ہے
اگر بتا دیں کہ وہ غلط ہے تو آپ مجھے بالکل کہیں کہ میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. مگر سر اس کا تو مطلب ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو تو ٹھیک ہے. چیف جسٹس نے آپ کی اپیلز بھی لگائی, پہلے بھی آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ الیکشن ڈیٹ آپ لوگوں نے خود لیے, آپ کے کہنے پہ انہوں نے الیکشن ڈیٹ انہوں نے ایکسپٹ کی, اور بار بار آپ کے کیسز بھی سنے, آپ لوگوں کو ریلیف بھی ملا. تو اس پوائنٹ کے اوپر یہ اخذ کر لیا جائے کہ تحریک انصاف اب کسی ریلیف کی امید نہیں رکھتی سپریم کورٹ سے؟ نہیں, دیکھیں ہم تو عدالتوں میں جائیں گے, ہم تو پھر عدالتوں میں جائیں گے اور ان کو باور کروائیں گے کہ آئینی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اپنا دیکھیں جج جی, یہ انصاف کا منصب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تفویض شدہ اختیار ہے, تفویض شدہ اختیار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس 3 کیٹیگریز احادیث بھی آئی ہیں, 3 میں سے 2 لوگ جو ہیں جج وہ دوزخ میں جائیں گے. ایک وہ جو نااہلی کی وجہ سے فیصلہ غلط کرے گا, اور ایک وہ جو کسی غیر یعنی کسی کے دباؤ یا کسی بغض یا کسی ذاتی اناد کی بنا پر فیصلہ کرے گا, وہ بھی دوزخ میں جائے گا. ایک ہی صرف جو ہے جج وہ جنت میں جائے گا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے بلا تشخیص اور امتیاز جو ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا. ہم تو باور کرواتے چیف جسٹس صاحب نے آپ کے شکووں کے حوالے سے بھی آج کہا کہ الیکشن کمیشن کہتا رہا آپ لوگوں کو کہ پارٹی انتخابات کرا لیجئے, لیکن آپ لوگوں نے نہیں کرائے. پھر یہ بھی دیگر بار بار آپ سے دستاویز اور ثبوت بھی مانگے جاتے رہے, تو سپریم کورٹ نے تو آپ کو 9 گھنٹے. سن لو ذرا, میں سیکرٹری جنرل تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, اسی طرح سارے الیکشنز ہوتے ہیں. میں نے ایک جو ہے آپ اس وقت ایڈیشنل اٹارنی جنرل سٹنگ ہے آج, جاوید بینس اس وقت بھی موجود ہے, اس کو ہم نے چیف الیکشن کمشنر بنایا. ہم نے جو ہے الیکشن کے لیے صوبائی اس کو ایک خطوط لکھے کہ فلاں تاریخ تک آپ کاغذات نامزدگی بھیجیے گا, اور سارے صوبوں ایک ہی جو ہے کاغذ نامزدگی آیا, بلاول بھٹو زرداری کا چیئرمین, وہ بلا مقابلہ ہو گیا. ایک ہی کاغذ نامزدگی آیا سیکرٹری جنرل لطیف کھوسا کا, وہ بلا مقابلہ بن گیا. ایک ہی کاغذات نامزدگی آیا قمر زمان قاہرہ کا, وہ انفارمیشن سیکرٹری بن گیا میرے نیچے. اور ایک ہی ٹریجری خزانے کا آیا امجد حسین, وہ ٹریجرر بن گیا. اور اسی وقت جو ہے چیف الیکشن کمشنر آج کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے, اس نے تصدیق کی کہ کوئی وقت گزرنے کے بعد کوئی کاغذات نامزدگی اور نہیں آئے ہیں, لہذا اس نے سٹیمپ لگائی اور کہا یہ بلا مقابلہ بن گئے. اور میں نے جا کے الیکشن کمیشن نے اس کو جمع کروا دیا. وہ ہم 4 سال 5 سال تک سیکرٹری جنرل بھی رہا, وہ چیئرمین بھی رہا, کہ اگر آپ کے پاس دیگر پارٹیز کے حوالے سے شکایات ہیں تو لے آئیے درخواست. مہر آپ سارے نکلوا لیں, آپ ساری پارٹیوں کے نکلوا لیں. نواز شریف کے مقابلے میں کبھی کسی نے کاغذات نامزدگی دیے, مریم بی بی کے مقابلہ میں کبھی کسی نے کاغذات نامزدگی دیے, شہباز شریف کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں, حمزہ شریف کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں. یہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پر ہی نظر یہ کیوں گرے گا؟ باقیوں کا بھی یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک ہی پیمانہ ہر ایک پہ لگنا چاہیے.